ترقی محض اس کی اکنامک کنڈیشن، اس کی آرمی یا پھر ملٹری، یا پھر اگر ہم بات کریں تو اس کے وسائل کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہے، صرف اسی کے اندر اس کا راز پوشیدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے جو کہ اہم چیز ہے، جو اصل بنیاد بنتی ہے، وہ ہے وہ لوگ جن کے پاس کچھ فکری تدابیر ہوتی ہیں، جن کے پاس ایک انٹلیکچوئل مائنڈ ہوتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی قوم کو نہ صرف برے حالات سے سامنا کرنا سکھاتے ہیں بلکہ ان سے باہر بھی نکال کے لے کے آتے ہیں۔ تو پھر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ قومیں کس طرح سے ترقی یافتہ بنی ہیں کہ آج وہ لوگ ٹاپ 10 یا پھر آج وہ لوگ دنیا پہ رول کر رہی ہیں۔ وہ کون سے ایسے بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ ایک قوم کو زیرو سے اٹھا کے لیول اپ پہ لے جاتے ہیں۔ سو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایسے کون سے عناصر ہیں جو کہ ایک زوال پذیر قوم کو ترقی پذیر قوم بنا سکتی ہے۔ پہلا اور بنیادی ستون، جامع اور معیاری تعلیم۔ ایسی تعلیم جو صرف ڈگریاں نہ دے بلکہ سوچنے کی جرت، سوال کرنے کی جستجو اور سچائی کو اپنانے کی اخلاقی جرت پیدا کرے۔ تعلیم کو جب تحقیق، تخلیق اور تنقیدی فکر سے جوڑا جائے گا تو ایک نئی قوم جنم لیتی ہے۔ ایک ذہین قوم وہ ہوتی ہے جو علم میں دوسروں کی محتاج نہ ہو بلکہ علم کی خالق بنے۔ ٹیکنالوجی، طب، معیشت اور ادب، ہر شعبے میں تخلیق کا فروغ ہی ترقی کا اصل روح ہے۔ تیسرا عنصر، قانون کی بالادستی اور ادارہ جاتی شفافیت۔ جہاں انصاف بروقت، غیر جانبدار اور قابل رسائی ہو، وہاں اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک کامیاب قوم کی بنیاد شفاف اداروں، فعال حکمرانی اور بدعنوانی سے پاک نظام ہے۔ چوتھا نقطہ اگر دیکھیں تو اجتماعی شعور اور قومی یکجہتی۔ قومیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب افراد ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں۔ جب ہر فرد خود کو قوم کا اہم حصہ سمجھے تو ترقی محض خواب نہیں، حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے کسی قوم کی عسکری صلاحیتوں کی تو کیا ایک فوج ہتھیاروں، مشقوں اور حکمت عملیوں سے طاقتور بنتی ہے، یا پھر اس وقت جب وہ اپنی آدھی آبادی یعنی کہ خواتین کو میدان میں شریک کرتی ہے؟ آج کی دنیا میں وہ قومیں جو ترقی کی دوڑ میں نمایاں ہیں، انہوں نے عورتوں کو فوج میں نہ صرف شامل کیا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو قومی صلاحیتوں کا لازمی حصہ بنایا۔ ناظرین، اگر دیکھیں تو خواتین کی فوج میں شمولیت کے بے شمار فوائد ہیں۔ استعداد میں اضافہ، جب افرادی قوت میں خواتین شامل ہوں تو فوج کی صلاحیتیں دگنا ہو جاتی ہیں۔ تنوع اور توازن، خواتین جنگی حکمت عملیوں، میڈیکل کور، مواصلاتی نظام اور تحقیقاتی یونٹس میں ایک نیا زاویہ لاتی ہیں۔ حوصلہ افزائی اور مساوات، خواتین کی شمولیت نوجوان نسل کے لیے ایک مثبت پیغام ہے کہ خدمت اور قربانی صرف مردوں کا حق نہیں۔ فکری اور اخلاقی برتری، خواتین کی موجودگی نظم و ضبط، تحمل اور انسانی ہمدردی جیسے عناصر کو فروغ دیتی ہے۔ ناظرین، نپولین اور ہٹلر کی ہی مثال لے لیجئے کہ کس طرح سے ان کی سوسائٹی میں ایک عورت نے اپنا رول پلے کیا ہے، چاہے وہ نئی نسل کی تربیت میں ہو یا پھر جنگوں میں یا پھر ایک معاشرے کی بنیاد میں سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے ایک عورت کا، اور کس طرح سے ایک عورت ایک معاشرے کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ جہاں جہاں ہم لوگ جینڈر رائٹس کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، وہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فوج میں بھی عورتوں کو اپنے شانہ بشانہ رکھا ہے، مردوں کے ساتھ رکھا ہے۔ کیونکہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس شعبے میں عورت ہوگی وہاں پہ نظم و ضبط قائم رہے گا، وہاں پہ صبر و تحمل قائم رہے گا، وہاں پہ انٹلیکٹ لیول زیادہ ہوگا۔ جب عورت ایک گھر کو چلا سکتی ہے تو عورت ایک نظام کو بھی چلا سکتی ہے۔ آئیے ان قوموں پر نظر ڈالیں جنہوں نے عورت کو اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ اسرائیل، جہاں ہر خاتون لازمی فوجی تربیت حاصل کرتی ہے۔ قومی دفاع کی ایک مضبوط روایت۔ ناروے اور سویڈن ہے جہاں صنفی مساوات کے اصول پر فوجی پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ امریکہ، جہاں خواتین اب نہ صرف لڑاکا محاذ پر بلکہ کمانڈر رولز میں بھی موجود ہیں۔ ترکی اور بھارت، وہاں پر خواتین پائلٹس، انجینئرز اور سرجنز کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے فکری وسعت اور سماجی ترقی کو فوجی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔
جب ایک قوم اپنی خواتین کو کمزور نہیں بلکہ مضبوطی کا نشان سمجھتی ہے، جب انہیں تحفظ دینے کی بجائے ملک کا محافظ بنانا چاہتی ہے، تب وہ قوم صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ ذہنی، اخلاقی اور فکری حدود اور سرحدوں کو بھی محفوظ بنا دیتی ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ وقت ہے کہ ہم بھی یہ سوال کریں کہ کیا ہم اپنی آدھی آبادی کی صلاحیتوں کو قومی قوت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ترقی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے جو اپنی ہر بیٹی کو محافظ، رہنما اور فخر کا نشان بناتی ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر ایک پیچھے رہ جائے یا پھر ایک بھی ان میں سے خراب ہو تو دوسرا کبھی بھی صحیح نہیں چل سکتا ہے۔ اور اس کے بغیر جب دیکھیں کہ دو ستون ہے ہمارے معاشرے کے، ایک مرد اور ایک عورت، جب تک یہ دونوں ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گے تب تک معاشرے کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ چاہے پھر وہ کوئی بھی میدان ہو زندگی کا، کوئی بھی فیلڈ ہو ہمارے پروفیشن کی، وہاں پہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مساوات سے چلیں۔ ہم لوگ اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ عورت بھی اتنی ہی باصلاحیت ہے جتنی کہ ایک مرد۔ تو وہ ممالک جنہوں نے اپنی فوج کے اندر عورتوں کو بھرتی کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ عورتیں صنف نازک ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو میدان جنگ میں آگے نہیں لایا جائے گا، ایون کہ آپ غزوات بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو غزوات میں، جنگوں میں شانہ بشانہ رہی ہیں عورتیں مردوں کے۔ یہ وہی نقطہ نظر ہے کہ عورت بھی اس معاشرے میں اتنی ہی معتبر ہے جتنا کہ ایک مرد۔ تو اب ہم لوگ نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان ممالک کے اوپر یا پھر ان ممالک پہ جنہوں نے اپنے دفاع میں عورت کو شانہ بشانہ رکھا ہے، عورت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور اس سے کس طرح کے فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کی آرمی کو، ان کی فوج کو اور ان کی ڈیفنس سسٹم کو۔ ناظرین، دفاع وطن ایک مقدس فریضہ ہے، اور جب اس فرض میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی کھڑی ہوں تو ایک نئی طاقت، نئی سوچ، ایک نیا وقار جنم لیتا ہے۔ خواتین کی شمولیت محض نمائشی کردار نہیں بلکہ یہ عملی صلاحیتوں اور فکری توانگی کا تسلیم شدہ مظہر ہے۔ آئیے ان مثبت اثرات کا جائزہ لیتے ہیں جو وہ خواتین کی شرکت ایک ملک کی دفاعی نظام پر ڈالتی ہے۔ افرادی قوت میں اضافہ اور تنوع۔ جب ملک کی نصف آبادی کو شامل کیا جائے تو دفاعی اداروں کو مزید ذہین، مستعد اور محنتی افراد میسر آتے ہیں۔ تنوع سے نئی حکمت عملیہ، مختلف انداز فکر اور بہت مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ قیادت اور فیصلہ سازی میں وسعت۔ خواتین کی موجودگی فیصلہ سازی میں توازن اور بصیرت کا اضافہ کرتی ہے۔ دنیا کی کئی بڑی افواج میں خواتین اب نہ صرف لڑاکا محاذ پر بلکہ کمانڈر اور اسٹریٹجک پلاننگ کی سطح پر بھی موجود ہیں۔ انسانی ہمدردی اور امن مشن میں مثبت کردار۔ خواتین امن مشن اور انسانی ہمدردی کے آپریشنز میں نرمی، تحمل، اعتماد کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی موجودگی ان علاقوں میں بھی اثر انداز ہوتی ہے جہاں مرد اہلکار محدود اثر ڈالتے ہیں۔ جب ایک لڑکی وردی پہنے ہوئے خواتین کو ملک کی خدمت کرتے دیکھتی ہے تو اس کا خواب بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہی خواب، یہی حوصلہ قوم کے مستقبل کا نیا رخ بنتا ہے۔ خواتین کی شمولیت معاشرے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وطن کی خدمت کسی جنس کی محتاج نہیں۔ یہ برابری، اتحاد و انصاف کی ایک علامت بن جاتی ہے جو ہر مضبوط قوم کی بنیاد ہے۔ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنی ہر طاقت کو پہچانتی ہیں، ہر آواز کو سنتی ہیں اور ہر فرد کو موقع دیتی ہیں۔ خواتین کے دفاعی میدان میں شمولیت صرف طاقت نہیں، یہ اعتماد، وقار اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے، کیونکہ وطن کی حفاظت صرف فرض نہیں، یہ حق ہے ہر اس شخص کا جو مٹی سے محبت رکھتا ہے۔